روٹی اور نان کی قیمت میں پھر سے اضافہ، کل سے روٹی 16، نان 30 روپے کا ملے گا۔ نان بھائی ایسوسی ایشن کا اعلان، حکومت پر سستے آٹے کی فراہمی میں ناکامی کا الزام، کہا مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی نہیں بیچ سکتے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر وحید عباسی نے سٹی 42 سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا چند روز قبل جب تندور مالکان نے سول سیکریٹریٹ کے باہر فائن اور آٹے کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے احتجاج کیا تو اس وقت انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آٹے اور فائن کی قیمت میں کمی کی جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور آج بھی فائن کا 80 کلو کا تھیلا 12,000 اور آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 2,000 روپے میں مل رہا ہے، جس کے باعث موجودہ قیمت پر روٹی اور نان فروخت نہیں کر سکتے۔ نئی قیمت کا اطلاق کل سے ہوگا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے کوئی سیریس اقدامات نہیں کیے اور نہ ہی کوئی فائن کے ریٹ میں خاطر خواہ کمی کی گئی اور نہ ہی آٹے کے ریٹ میں کمی کی گئی۔ جو فائن کا ریٹ جو ہے 13,000 روپے چلا گیا تھا، اس میں 1,000 روپے کا کمی ہوئی ہے، 12,000 کو ہے، لیکن یہ 8,500 سے 13,000 روپے گیا تھا۔ اگر حکومت نے موجودہ قیمت پر روٹی اور نان فروخت کروانا ہے تو فائن کا تھیلا 8 سے 9,000 روپے اور آٹے کا تھیلا 1,400 سے 1,500 روپے میں فراہم کرے۔ سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے باہر، پیاز مہنگائی کا پہاڑ چڑھنے لگا، قیمت میں مزید 10 روپے کا اضافہ، 1 کلو پیاز 270 روپے تک جا پہنچا۔ دیسی سبز مرچ 170، لہسن 370 اور ادرک 450 روپے کلو بکنے لگا۔ پیاز کا سرکاری نرخ 250 روپے کلو ہے، لیکن بازار میں 270 روپے کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ ٹماٹر سرکاری قیمت 55 کے بجائے 70، لہسن 345 کے بجائے 370، ادرک 400 کے بجائے 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سبز مرچ 160 کے بجائے 170، آلو 28 کے بجائے 40 اور بند گوبھی 20 کے بجائے 25 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سبزی فروش منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر سبزیاں فروخت کرانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ عوام کو بہترین سفری سہولیات دینے کے لیے رکھا گیا فنڈ استعمال نہ ہو سکا، نصف مالی سال گزرنے کے باوجود 6 ارب روپے سے 0.37% ہی خرچ ہو سکا۔ لاہور کے لیے نئی بسوں کی خریداری سمیت دیگر منصوبوں پر فنڈ کے استعمال کی شرح کم ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں رواں مالی سال کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر میں شہریوں کو سفری سہولیات دینے سمیت دیگر اہم منصوبوں پر 6 ارب روپے کا فنڈ دیا گیا تھا، جس میں اہم منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بسوں کی کمی کو دور کرنا تھا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال میں 6 ارب روپے کے مختص شدہ فنڈ میں محکمہ ٹرانسپورٹ کو 37 کروڑ 70 لاکھ روپے فنڈ مہیا تو کیے گئے، مگر اس میں سے صرف 2 کروڑ روپے فنڈ استعمال کیے گئے۔ یہ فنڈ الیکٹرک بسوں کی خریداری اور کمپلیکس کی تعمیر کے لیے تھے۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے فروری تک وقت دیا گیا ہے۔ پنجاب میں سرکاری سطح پر مزدور کی روزانہ کی اجرت میں 85 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبے میں سرکاری سطح پر مزدوروں کی اجرت میں ترمیم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، جبکہ مہارت رکھنے والے مزدوروں کی سرکاری سطح پر ایک دن کی اجرت میں 150 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ خزانہ نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری سطح پر مزدوروں کی اجرت میں اضافے اور ترمیم کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق لاہور میں سرکاری سطح پر مزدور کی اجرت میں 85 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں مزدور کی اجرت میں 70 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزدور کی ایک روز کی اجرت 965 روپے سے بڑھا کر 1,060 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ مہارت رکھنے والے مزدور کی سرکاری سطح پر ایک دن کی اجرت میں 150 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مہارت رکھنے والے مزدور کی روزانہ اجرت 1300 سے بڑھا کر 1450 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ڈرائیور، الیکٹریشین، ڈینٹر، کارپینٹر، فرنیچر کی پالش کرنے والے کی اجرت 1450 روپے مقرر کر دی گئی ہے، جس میں مالی کی روز کی اجرت میں 102 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے اب 973 روپے کی بجائے 1,075 روپے ہو گئی ہے۔ نئی اجرت کا تعین 6 ماہ یعنی جنوری سے جون تک کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے کے 10 کروڑ کہاں خرچ ہوئے، کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ ڈے کیئر سینٹر، گاڑیوں کی مرمت، پیٹرول کے نام پر اخراجات کا ریکارڈ غائب۔ حکام کے مطابق آڈٹ پیرا لگا کر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جواب مانگا جائے گا۔ سال 2021-22 میں پنجاب کے اندر نان پروڈکٹس کیسز کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس میں صوبائی محکموں نے کروڑوں روپے اخراجات تو کیے، مگر اے جی ایس آفس کو ان اخراجات کی دستاویزات فراہم نہ کی۔ دستاویزات کے مطابق ایل ڈی اے میں ڈے کیئر سینٹر اور پیٹرول کے نام پر 10 کروڑ کے اخراجات کیے گئے۔ ایل ڈی اے حکام اے جی ایس آفس کو 10 کروڑ روپے کا حساب نہ دے سکے۔ ڈے کیئر سینٹر کے نام پر 5 کروڑ 39 لاکھ روپے اور گاڑیوں کی مینٹیننس اور پیٹرول کے نام پر 5 کروڑ 50 لاکھ روپے کے اخراجات کیے گئے، تاہم ریکارڈ غائب ہے۔ اے جی ایس آفس کے حکام کا کہنا
کہنا ہے کہ آڈٹ پیرا لگا کر اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جواب مانگا جائے گا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، عرس میں شرکت کے لیے زائرین کی بڑی تعداد شریک، عقیدت مندوں کی جانب سے چادر پوشی اور دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ سالانہ 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آج آخری روز ہوگا۔ مزید جانیں گے عبداللہ معروف سے۔ جی عبداللہ، آگاہ کیجیے گا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت عنایت شاہ قادری کے سالانہ 297 سالانہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج دوسرا روز ہے۔ بڑی تعداد میں زائرین کی جانب سے یہاں پہ آ رہی ہیں، حاضری کر رہے ہیں، دعا پوشی کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت گدی نشین موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عرس ہے اور جو تقریبات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی حضرت شاہ عنایت اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر و مرشد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا 297واں عرس مبارک کی تقریب شامل ہے۔ آپ کا عرس مبارک کی جو ڈیٹس تھیں 20، 21، 22 جنوری 2023، اسلامی ڈیٹس 27، 28، 29 جمادی الثانی۔ کل غسل مبارک تھا، آج جو ہے سرکار کی عرس مبارک کی دوسرے دن کی تقریب ہیں۔ ملک پاکستان سے بلکہ باہر سے، انڈیا سے، کیونکہ شتاری سلسلہ ہے، کافی زائرین سرکار کے روزے پر حاضری دے رہے ہیں۔ بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق، ہمیں ان کی سیرت کے مطابق ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھی طرح پیش آئیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں۔ جسے بر صغیر میں اسلام پھیلایا، بزرگان دین کی تعلیمات سے پھیلا۔ اور آپ کی تعلیمات کیا تھیں کہ ہر جو خانگاہ تھی وہاں پہ درسگاہیں تھیں اور لنگر خانے کے انتظامات تھے۔ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے، اسلام کی محبت دیکھ کر، بزرگان دین کی محبت دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے اسلام کی فروغ کی۔ جی، حضرت عنایت شاہ قادری کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آج دوسرا روز ہے۔ بڑی تعداد میں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی بڑی تعداد میں زائرین یہاں پہ موجود ہیں، دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ کل تک جاری رہے گا۔ نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے جو زائرین ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ صنعتوں کا خام مال اور اشیاء تجارت پورٹس پر پھنسنے کا معاملہ، بزنس کمیونٹی کنٹینرز ریلیز کرنے کا مطالبہ کرتے کرتے تھک گئی۔ سابق صدر فیڈریشن چیمبر اور صنعت کاروں تاجر رہنماؤں نے حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ صنعتوں کے پہیہ کو بریک لگنے، مارکیٹوں اور بازاروں میں تجارت کو خطرے میں دیکھ کر شہر کی بزنس کمیونٹی بلبلا اٹھی۔ 6000 سے زائد خام مال اور اشیاء تجارت سے بھرے کنٹینرز پورٹس پر پھنسنے کی وجہ سے بزنس کمیونٹی شدید پریشان اور حکومت سے ناراض ہے۔ کئی ہفتوں سے کنٹینرز لیز کرنے کا مطالبہ کرتے کرتے کاروباری برادری کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی یہ پالیسی کی وجہ سے آج سراپا احتجاج ہے تمام انڈسٹری، تمام امپورٹرز، تمام ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہمیں اب بھی سیریس نوٹ پہ بات کرنی چاہیے۔ انڈسٹری کا سپلائی چین ٹوٹلی بند ہو چکا ہے۔ سابق صدر فیڈریشن چیمبر میاں انجم نثار نے سوموار کے روز احتجاج کا اعلان کر دیا۔ تاجر برادری، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز اور صنعت کاروں نے بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ چونکہ ہر انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فارما کی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے، پیسٹی سائیڈ ہے، اس وقت کام کے حالات بہت ہی برے ہیں۔ ایل سیز لوگوں کی کھلی ہیں، کنٹینر آئے کھڑے ہیں اور انڈسٹری ہماری 70% اس وقت بند ہو چکی ہے کیونکہ را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ اس میں جو چیز ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ بزنس کمیونٹی نے کہا کہ حکومت کنٹینرز ریلیز کرے، حکومت اور اپوزیشن میثاق معیشت پر دستخط کریں ورنہ عام انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے اور حکومت کے ساتھ کسی فورم پر نہیں بیٹھیں گے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ موٹر رجسٹریشن اور ٹیکسز کے آن لائن وصولیوں کا پرانا سافٹ ویئر جواب دے گیا۔ ڈی جی ایکسائز نے جدید تقاضوں کے مطابق 30 جنوری تک نیا سافٹ ویئر تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ایکسائز نے آئے روز شہریوں کی شکایت پر موٹر وہیکل رجسٹریشن سافٹ ویئر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیکسز کی وصولی آن لائن ہونے کے بعد پرانا سافٹ ویئر بند رہنے کی شکایات تھی کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، لیکن پرانا سافٹ ویئر کام کرنا چھوڑ جاتا تھا۔ موٹر رجسٹریشن اور ٹیکسز کے لیے استعمال ہونے والا سافٹ ویئر 2006 میں تیار کیا گیا تھا۔ ڈی جی ایکسائز نے نئے سافٹ ویئر کی تیاری کے لیے ڈائریکٹر کی سربراہی میں 3 خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ خصوصی ٹیموں میں شامل 8 افسران ایکسائز آفس میں بیٹھ کر سسٹم کی اپ
اپ گریڈیشن کے لیے کام کریں گے. 2 افسران PITB میں نئے سافٹ ویئر کے حوالے سے کام کریں گے. 2 IT ماہرین نئے سافٹ ویئر کے حوالے سے تمام TOR تیار کریں گے. نئے سسٹم میں جدید تقاضوں کے مطابق فنکشن میسر کیے جائیں گے. DG ایکسائز نے 30 جنوری تک سسٹم کی ری ویمپنگ کرنے کا حکم دے دیا. لاہور میں آئندہ تعلیمی سال کے لیے مفت درسی کتب کی ترسیل کا عمل شروع. سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم 6 لاکھ سے زائد طلباء کے لیے 45 لاکھ مفت کتابیں فراہم کی جائیں گی. پہلے مرحلے میں 21 لاکھ کتابیں مہیا کر دی گئی ہیں. سن 2023 سے سن 2024 تک 6 لاکھ طلباء کو 45 لاکھ مفت درسی کتابیں مہیا کی جائیں گی. لاہور کے سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ہے. پہلے مرحلے میں پیما کے ماتحت اسکولوں کے لیے 21 لاکھ کتابیں فراہم کی گئی ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں کتابوں کی تقسیم کا عمل 15 مارچ سے کیا جائے گا. سرکاری اسکولوں میں رجسٹرڈ طلباء کو مفت کتابیں دی جائیں گی. کتابوں کی تقسیم کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے گا. پنجاب بھر میں نئی تعلیمی سال کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا. سالانہ امتحانات مارچ میں ہوں گے. محکمہ تعلیم کے مطابق کتابیں خرد برد کرنے والے افسران اور انتظامی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کے لیے فراہم کردہ لاکھوں روپے کے فنڈز میں مبینہ کرپشن کا انکشاف. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نئے فنڈز کی فراہمی کے لیے سخت شرائط عائد کر دی. لاہور سمیت پنجاب بھر کے ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کے لیے فراہم کردہ لاکھوں روپے کے فنڈز میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے فنڈز کی فراہمی کے لیے نئی شرط عائد کر دی ہے. فنڈ صرف منتخب بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہی دیے جائیں گے. اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو احکامات جاری کر دیے ہیں. پنجاب بھر میں 3400 اسکولوں میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کی تعمیر جاری ہے. کلاس رومز کی تعمیر کے حوالے سے دوسری قسط جاری ہونا ہے. CEO ایجوکیشن اتھارٹیز فنڈز کی فراہمی کے لیے منتخب بینک اکاؤنٹس کی فہرستیں طلب کر لی ہیں. CEO ایجوکیشن اتھارٹیز نے فنڈز کی فراہمی کے لیے منتخب بینک اکاؤنٹس کی فہرستیں مانگ لی ہیں. پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے زیر اہتمام آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. تائیکوانڈو کھلاڑیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ورکشاپ میکسے لیکس تائیکوانڈو کلب اسٹیٹ لائف انشورنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہوئی، جبکہ ماسٹر کاشف علی خصوصی طور پر برطانیہ سے پاکستانی تائیکوانڈو پلیئرز کو آگاہی دینے آئے، جبکہ نوجوان کھلاڑیوں کو تائیکوانڈو کی جدید تکنیک سے آگاہی دی گئی، جبکہ کھیل میں آنے والے کم عمر بچوں کے لیے تحفظ برائے بچگانوں بچوں کے استحصال کے موضوع پر بھی آگاہی لیکچر دیا گیا. تقریب میں صدر پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کرنل وسیم، صدر پنجاب تائیکوانڈو ایسوسی ایشن ڈاکٹر اظہار نے شرکت کی، جبکہ جوائنٹ سیکریٹری اور شو فیڈریشن پاکستان عامر بٹ، محمد سعید علی عمران، جبکہ شہزاد بھٹی موجود تھے. محمد عمران خان، عامر بٹ، محمد شاکر، ملک جمشید اور دیگر بھی شریک تھے. پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن کا پہلی مرتبہ صوبے میں بھی رینکنگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. پنجاب رینکنگ میں ٹاپ 3 کھلاڑیوں کو مختلف وظائف سمیت پنجاب کی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا. اسکواش کی بحالی کے لیے پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن کا بڑا اقدام. پہلی مرتبہ پنجاب میں رینکنگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. سیکرٹری پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن طارق صدیق ملک کا کہنا ہے پنجاب رینکنگ میں ٹاپ 3 کھلاڑیوں کو مختلف وظائف سمیت پنجاب کی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا. ہم نے اب ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم نیکسٹ 1 سال کے اندر ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جو کہ NTH 555 کے نام کے شروع ہوگا، اور وہ سال میں 2 دفعہ اس کا وہ پروگرام چلایا جائے گا. ڈائریکٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام مامون خان کا کہنا تھا اسکواش ایسوسی ایشن نے لیگ اور انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیا ہے. اس پلان کا سر مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے بھی جونیئر بچے ہیں 8 سال 9 سال 10 سال اسکواش کی طرف ان کو انٹائز کریں، اور جتنی زیادہ بچوں کو ہم اسکواش کے اندر لے کے آئیں گے ان کے فائدے بتائیں. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے جو بچے اپنا ٹائم موبائلز پہ لگاتے ہیں، چیزیں لگاتے ہیں، ہیلدی سپورٹس کی طرف لے کے آئیں. اور انشاءاللہ اسی میں سے 500 بچوں میں سے مجھے بڑی امید ہے کہ 500 بچوں میں سے ایٹ لیسٹ ہم کوئی بچے کچھ 10 20 50 100 بچہ ہم اپنی اسکواش کی طرف لے آئیں گے. طارق صدیق ملک اور مامون خان کے مطابق صوبہ بھر سے ہر سال 1000 کے قریب بچوں کو منتخب کیا جائے گا. پروگرام کا آغاز لاہور سے ہوگا. حافظ شہباز علی، سٹی 42. علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کانوکیشن ہوا. گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے خصوصی شرکت کی. فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر گوہر اعجاز کی خدمات کو سراہا. علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 19ویں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا. سمیر نثار ہمدانی نے بہترین گریجویٹ کا اعزاز اپنے نام کیا. خطاب میں گورنر بلیغ الرحمان نے چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر ان کو خراج تحسین پیش کیا. ڈاکٹر گوہر اعجاز کا جناح ہاسپٹل میں وہ جس طرح چیمپئن کرتے ہیں اور جس طرح اس ادارے کی بہتری کے لیے سینٹرز بناتے ہیں، ان کے ساتھ ہی مل کے مفت کھانا دیتے ہیں پورے لاہور کے ہاسپٹلز میں. اٹ از فینومینل
and we must be proud of our industrialists and those people. वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने मेडिकल ग्रेजुएट्स पर बेहतरीन पेशावराना महारत के हसूल के लिए आला तालीम जारी रखने पर जोर दिया। Your challenges include starting your career in a health crisis, the magnitude of which we have not seen in generations, working to master ever-changing technology without losing that human touch. प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट ने मेडिकल ग्रेजुएट से दुखी इंसानियत की खिदमत का हल्फ लिया। मेडिकल ग्रेजुएट्स ने कामयाबी को वालिदैन की शफकत, असातिज़ा की मेहनत को करार देते हुए शोबा तिब में खिदमात के अज़म का इजहार किया। मुझे आज डिग्री मिली है MBBS की और मुझे 12 मेडल्स मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान ने ही मुझे दिया है, मैं इसी को इंशाल्लाह सर्व करूँगी जैसे भी हालात हैं। सब माँ बाप की मेहनत का नतीजा है और बहुत अच्छा फील हुआ। आज डिग्री मिली, 5 साल की मेहनत थी हमारी ये। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ आज और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आज जो डिग्री मिली है। कॉन्वोकेशन में प्रोफेसर महमूद अली मलिक, प्रोफेसर एस मोहम्मद, प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर आरिफ तजम्मल समेत फैकल्टी मेंबरान, तलबा के वालिदैन शरीक हुए। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।